डॉनी येन की सवाने उम्री का तारुफ। डॉनी येन 27 जुलाई 1963 को चीन के शहर ग्वांगझू में पैदा हुए हांगकांग के एक मशहूर अदाकार, मार्शल आर्टिस्ट, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्शन कोरियोग्राफर है। वो अपनी गैर मामूली मार्शल आर्ट की महारतों और एक्शन फिल्म की सिन्फ में उनकी शिराकत के लिए बड़े पैमाने पर पहचाना जाता है। 3 दहाइयों पर मुहित कैरियर के साथ येन ने आलमी सतह पर पहचान हासिल की है और मार्शल आर्ट्स फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बाअसर शख्सियात में से एक बन गई है। ये सवाने उम्री डॉनी येन की जिंदगी और कारनामों पर रोशनी डालती है, जिसमें उनके एक परेशान बचपन से बैन अल-अक़वामी स्टारडम तक के सफ़र को दिखाया गया है। इब्तिदाई जिंदगी और ख़ानदानी पस मंज़र। डॉनी येन की पैदाइश बो सिम मार्क और कुल्लिसिटर येन के यहाँ हुई थी। ये दोनों मार्शल आर्ट की दुनिया की नुमायां शख्सियत। इसकी वालिदा बो सिम मार्क एक मशहूर मार्शल आर्टिस्ट और ताई ची ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि उनके वालिद कुल्लिसिटर येन एक अखबार के एडिटर और मार्शल आर्ट्स के मशहूर माहिर हैं। मार्शल आर्ट्स पर मरकूज घराने में परवरिश पाने वाले येन को छोटी उम्र से ही मार्शल आर्ट्स की मुख्तलिफ शक्लों का सामना करना पड़ा, जिसने इसकी मुस्तकबिल की कामयाबी की बुनियाद रखी। ताहम मार्शल आर्ट्स से अपने ख़ानदानी ताल्लुक़ के बावजूद येन को अपने बचपन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब वो सिर्फ 11 साल का था तो उसका ख़ानदान रियासत हाय मुत्तहिदा में बॉस्टन, मैसाचुसेट्स मुंतकिल हो गया, जिसने उनकी ज़िंदगी में एक अहम तब्दीली की निशानदेही की। येन ने ज़बान की रुकावट के साथ जिदोजहद की और नस्ली इम्तियाज़ का सामना किया, अक्सर गुंडों के खिलाफ अपने दिफा के लिए मार्शल आर्ट्स का सहारा लिया। इस मुश्किल दौर ने इसके अज़्म को तश्कील देने और एक मजबूत काम की अखलाकियात को जन्म देने में अहम किरदार अदा किया। मार्शल आर्ट्स की तरबियत और इब्तिदाई कैरियर। अपनी वालिदा के मार्शल आर्ट्स के पस मंज़र से मुतासिर होकर डॉनी येन ने छोटी उम्र में ही मुख्तलिफ शोबों में तरबियत शुरू की। उसने इब्तिदाई तौर पर ताई ची की तालीम हासिल की, अपनी माँ की सरपरस्ती में सीखा। येन की लगन और कुदरती हुनर ने इसे मार्शल आर्ट्स के मुख्तलिफ अंदाज को मज़ीद दरियाफ्त करने पर मजबूर किया, बशमूल बॉक्सिंग, कंक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और कराटे। उसने चीनी मार्शल आर्ट वोशो का भी मुताला किया और बिलाखिर जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की। 14 साल की उम्र में येन ने बीजिंग स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में मार्शल आर्ट्स की अपनी बाकायदा तरबियत शुरू की। इस मरूफ इदारे ने इसे एक सख्त तरबियती निज़ाम फराहम किया और इसे चीन के बेहतरीन मार्शल आर्टिस्टों से रोशनास कराया। मशहूर मार्शल आर्ट मास्टर्स की रहनुमाई में येन ने अपनी सलाहियतों को निखारा और मार्शल आर्ट्स के उसूलों और तकनीकों की गहरी समझ पैदा की। येन की तरबियत और लगन इस वक्त रंग लाई जब इसने बीजिंग स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में अपने वक्त के दौरान मार्शल आर्ट्स के कई कौमी और बैन अल-अक़वामी मुकाबले जीते। इस पहचान ने न सिर्फ इसके एतिमाद को बढ़ाया बल्कि तफरीही सनत में इसके मुस्तकबिल के कैरियर की तरफ एक सीढ़ी का काम भी किया। हांगकांग सिनेमा में उरूज की तरफ बीजिंग स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद डॉनी येन हांगकांग वापस आ गए और फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर का आगाज़ किया। उनका पहला काबिल ज़िक्र किरदार 1984 में रिलीज़ होने वाली फिल्म ड्रेंकन ताइची में आया, जहां इसने अपनी मार्शल आर्ट की महारत का मुज़ाहिरा किया और अपनी कारकर्दगी के लिए मुस्बत जायज़े हासिल किए। इससे हांगकांग के सिनेमा में इनके उरूज का आगाज़ हुआ। 1980 और 1990 की दहाई के अवाइल में येन कामयाब मार्शल आर्ट फिल्मों की एक सीरीज़ में नज़र आए, जिनमें इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी 4, वटनेस 1989 और वंस upon ए टाइम इन चाइना 2 1992 ये शामिल हैं। इसके ज़बरदस्त लड़ाई के मनाजिर और शदीद परफॉर्मेंस ने तनकीदी तारीफ़ें हासिल की और उन्हें एक ज़बरदस्त एक्शन स्टार के तौर पर कायम किया। ताहम ये 1993 की फिल्म गायरन मोनिकी में हिदायतकार ओएं वोपिंग के साथ येन का ताउन था, जिसने उन्हें सही मानों में स्पॉटलाइट में ले लिया। फिल्म ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और मार्शल आर्ट्स के आइकॉन के तौर पर येन की साख को मुस्तहकम किया। टॉटलर किरदार की इसकी तस्वीर कशी ने इसकी गैर मामूली चुस्ती, अलिफाक्रोप्टिक महारत और जदीद फाइट कोरियोग्राफी की नुमाइश की, जिसने दुनिया भर के सामीन को मोह लिया।
بین الاقوامی شناخت اور ہالی ووڈ کیریئر ہانگ کانگ سنیما میں اپنی کامیابی کے بعد ڈونی ین نے بین الاقوامی سٹیج پر اپنی نگاہیں جمائیں۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں اس نے پروجیکٹس کی ایک سیریز پر کام کرنا شروع کیا جو اسے عالمی سامعین سے متعارف کرائے گا۔ ان کا ایک قابل ذکر بین الاقوامی تعاون 2002 میں آیا جب اس نے مارشل آرٹ فلم شنگھائی نائٹس میں جیکی چن کے ساتھ اداکاری کی۔ ین کے متاثر کن لڑائی کے سلسلے اور آن اسکرین کرشمہ نے ناقدین اور سامعین سے یکساں تعریف حاصل کی۔ ہالی ووڈ میں ین کی پیش رفت 2008 کی فلم آئی پی مین میں آئی پی مین افسانوی ونگ چن ماسٹر کے کردار سے ہوئی۔ ولسن کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم نے نہ صرف ین کی شاندار مارشل آرٹ کی مہارت کو ظاہر کیا بلکہ اس کی اداکاری کی صلاحیت کو بھی اجاگر کیا۔ آئی پی مین کی ان کی تصویر کشی نے انہیں تنقیدی پذیرائی حاصل کی اور انہیں بین الاقوامی سٹارڈم تک پہنچا دیا۔ فلم کی کامیابی نے متعدد سیکوئلز بنائے جس نے ین کو اپنی نسل کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے مارشل آرٹ اداکاروں میں سے ایک کے طور پر مزید قائم کیا۔ بعد کے سالوں میں ین نے معروف فلم کے ساتھ اشتراک کے ذریعے اپنی ہالی ووڈ موجودگی کو بڑھانا جاری رکھا۔ انہوں نے باڈی گارڈز اینڈ اساسینز 2009، دی ایکسپینڈیبلز 2 2012 اور ٹرپل ایکس ریٹرن آف زینیڈر کیج 2017 جیسی فلموں میں اداکاری کی جہاں انہوں نے بطور اداکار اور ایکشن پرفارمر اپنی استعداد کا مظاہرہ کیا۔ ہانگ کانگ سنیما پر واپسی اور مسلسل کامیابی اپنی بین الاقوامی کامیابی کے باوجود ڈونی ین ہانگ کانگ کے سنیما سے وابستہ رہے اور خطے میں منصوبوں پر کام جاری رکھا۔ 2005 میں اس نے ہدایت کار ولسن کے ساتھ دوبارہ فلم ٹیسپیل شے پولینڈ کے لیے تعاون کیا جس نے ین کی غیر معمولی جنگی مہارتوں کو ایک سخت اور شدید کرائم تھرلر میں دکھایا۔ فلم کو تنقیدی طور پر سراہا گیا اور ہانگ کانگ کے ایکشن آئیکون کے طور پر اس کی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔ اسی نام کی فلم سیریز میں لیجنڈری ونگ چون ماسٹر آئی پی مین کی تصویر کشی ان کے سب سے مشہور کرداروں میں سے ایک بن گئی۔ آئی پی مین کی فلمیں بشمول آئی پی مین 2 2010 اور آئی پی مین 3 2015 مارشل آرٹس کے لیجنڈ کی زندگی اور میراث کو بیان کرتی ہیں جس میں ان کی خوفناک لڑائی کے ساتھ ساتھ گہرائی اور جذبات کو پہنچانے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مناظر اس سیریز نے نہ صرف اہم تجارتی کامیابی حاصل کی بلکہ مارشل آرٹس کے ایک قابل احترام اداکار کے طور پر ین کی حیثیت کو بھی بلند کیا۔ حالیہ برسوں میں ین نے ڈریگن ووزا 2011، دی مونکی کنگ 2014 اور روگ ون اے اسٹار وارز اسٹوری 2016 جیسی فلموں میں تنقیدی طور پر سراہی جانے والی کارکردگی پیش کرنا جاری رکھا ہے۔ وہ مسلسل ایکشن کوریوگرافی کی حدود کو آگے بڑھاتا ہے اور اپنی متاثر کن جسمانیت اور اسکرین پر موجودگی سے سامعین کو مسحور کرتا رہتا ہے۔ اداکاری سے آگے ڈائریکشن، پروڈکشن اور کوریوگرافی ڈونی ین کی مارشل آرٹس فلم کی صنف میں شراکت ان کے اداکاری کیریئر سے بھی آگے ہے۔ ایکشن کوریوگرافی اور فلم سازی کے بارے میں اپنی گہری سمجھ کو تسلیم کرتے ہوئے ین نے ہدایت کاری، پروڈکشن اور ایکشن کوریوگرافی میں قدم رکھا۔ 2007 میں انہوں نے فلم لیجنڈ آف دی فسٹ دی ریٹرن آف چنجیں سے ہدایت کاری میں قدم رکھا۔ فلم جس میں انہوں نے بھی اداکاری کی تھی کو اس کے اسٹائلش ایکشن سیکوینس اور ین کی ٹھوس ڈائریکشن کے لیے مثبت جائزے ملے۔ اس نے اپنی کثیر جہتی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈریگن ووزا 2011 اور کنگ فو جنگل 2014 جیسے دیگر پروجیکٹس میں ہدایت کاری اور اداکاری کی۔ مزید برآں ین نے مختلف فلموں کے لیے ایک ایکشن کوریوگرافر کے طور پر کام کیا ہے جس نے لڑائی کے متحرک مناظر تخلیق کرنے میں اپنی مہارت کا حصہ ڈالا۔ ان کی ایکشن کوریوگرافی ہائیلینڈن اینڈ گیم 2000 اور بلیڈ 2 2002 جیسی فلموں میں دیکھی جا سکتی ہے جہاں انہوں نے معروف فلم سازوں کے ساتھ تعاون کیا اور اپنے مارشل آرٹس کے منفرد انداز کو اسکرین پر لایا۔ ذاتی زندگی اور میراث اپنے شاندار کیریئر کے علاوہ ڈونی ین ایک نجی اور کم اہم ذاتی زندگی گزارتی ہے۔
اس کی شادی سنگاپور کی ایک ماڈل اور بیوٹی کوئین سی سی وانگ سے ہوئی ہے اور اس جوڑے کے ایک ساتھ 2 بچے ہیں۔ مارشل آرٹس فلم انڈسٹری پر ین کے اثرات اور چینی مارشل آرٹس کو مقبول بنانے میں ان کے تعاون کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے متحرک لڑائی کے انداز، اختراعی کوریوگرافی اور صداقت سے وابستگی نے اسے ایک سرشار عالمی پرستار کی بنیاد دی ہے۔ ین کا اثر اس کی آن اسکرین پرفارمنس سے بھی زیادہ پھیلا ہوا ہے، کیونکہ اس نے مارشل آرٹس کے شوقینوں اور فلم سازوں کی نئی نسل کو متاثر کیا ہے۔ اپنے پورے کیریئر میں ڈونی ین کو متعدد ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے ہانگ کانگ فلم ایوارڈز، گولڈن ہارس ایوارڈز اور ہواڈن ایوارڈز جیسے تعریفیں حاصل کیں۔ یہ تعریفیں اس احترام اور تعریف کی عکاسی کرتی ہیں جو اس نے اپنے ساتھیوں اور مجموعی طور پر فلم انڈسٹری دونوں سے حاصل کی ہے۔ نتیجہ، ڈونی ین کا ایک پریشان بچپن سے لے کر ایک بین الاقوامی سطح پر مشہور مارشل آرٹ اداکار، ہدایت کار، پروڈیوسر اور ایکشن کوریوگرافر بننے تک کا سفر قابل ذکر سے کم نہیں۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں، غیر متزلزل لگن اور عمدگی کے انتھک جستجو کے ذریعے ین نے مارشل آرٹس فلم کی صنف پر ایک انمٹ نشان چھوڑا ہے۔ اس نے بغیر کسی رکاوٹ کے ہانگ کانگ سنیما اور ہالی ووڈ کے درمیان فرق کو پر کیا ہے، اپنی شاندار پرفارمنس اور جدید فائٹ کوریوگرافی سے دنیا بھر کے سامعین کو مسحور کر دیا ہے۔ فلم انڈسٹری میں ڈونی ین کی شراکتیں ان کی اسکرین پر موجودگی سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایک مارشل آرٹسٹ، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ایکشن کوریوگرافر کے طور پر ان کے اثر و رسوخ نے ایکشن سنیما کے منظرنامے کو تشکیل دیا ہے اور ان گنت افراد کو متاثر کیا ہے۔ اپنے کرشمہ، ہنر اور پائیدار میراث کے ساتھ، ڈونی ین کو مارشل آرٹس فلم کی تاریخ کی سب سے مشہور شخصیات میں سے ایک کے طور پر منایا جاتا رہے گا۔